اچھا حضرت، سوال یہ بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور بنیادی مسائل بھی ہمارے ہوتے ہیں روزہ سے متعلق، تراویح سے متعلق، اور لگ بھگ پہلا عشرہ بھی مکمل ہونے والا ہے، دوسرا اور تیسرا عشرہ بھی شروع جی ہوگا، تو اس کی جو فضیلت اور اہمیت اس پہ بھی تھوڑا بات کریں۔ الحمدللہ، آپ نے یہ اچھی بات پوچھی ہے، سوال کیا ہے کہ جو رمضان کے بنیادی مسائل ہیں، دیکھیے علماء نے، مشائخین نے روزے کے 6 آداب بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اپنے آنکھ کی حفاظت کریں، دوسرے کان کی حفاظت کریں، تیسرے زبان کی حفاظت کریں، چوتھے اپنے پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھیں۔ اور یہ 6 آداب ہیں، ان 6 آداب میں سب سے جو پہلا ادب ہے وہ زبان کی حفاظت کا ہے، کہ ہم اپنی زبان سے خیر کی بات بولیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، او تلاش کرنے والے خیر کے، بھلائی کے، آگے بڑھ، او تلاش کرنے والے اچھائیوں کے، آگے بڑھ، اور دنیا میں خیر کو عام کرو، بھلائیوں کو عام کرو۔ ویا باغی الشر اقصر، او تلاش کرنے والے شر کے، باز آ جا، باز آ جا، باز آ جا۔ کیونکہ رمضان کا یہ مہینہ اتنا مقدس ہے کہ ایک فرض پڑھو ثواب ملتا ہے 70 فرض کے پڑھنے کا، ایک نفل کرو ثواب ملتا ہے ایک فرض کے ادا کرنے کا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو ثواب ملتا ہے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا۔ غرض کے اعمال کا بھاؤ اس ماہ مقدس میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہیں اس ماہ مقدس میں کسی برائی کو انجام دینا، چاہے وہ برائی آنکھ کے ذریعے سے ہو، کان کے ذریعے سے ہو، زبان کے ذریعے سے ہو، ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے ہو، دل دماغ کے ذریعے سے ہو، اس کی برائی بھی اتنی ہی بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے روزہ نام ہے قوت بہیمیت کا نکال کر اپنے اندر قوت ملوکیت کو پیدا کرنے کا، کہ جو فرشتوں کی قوت ہے نا، کیونکہ فرشتے ایک نوری مخلوق ہیں، اور ان فرشتوں کی قوت کو اپنے آپ میں پیدا کرنا، میرے بھائیو، اس کا نام روزہ ہے۔ کہ اپنے اندر سے جو جانور کی ایک کیفیت ہوتی ہے، جو صفتیں ہوتی ہیں، جیسے کھانا اور پینا، نفسانی خواہشات، یہ جانوروں کی بھی صفت ہے۔ اس لیے فرمایا ان چیزوں سے دن میں اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اور 1 مہینے پریکٹس کرو، ٹریننگ کرو، تاکہ 11 مہینے تم اس پہ چل سکو۔ اس لیے سب سے پہلا پیغام، جو بنیادی اہم ترین روزے کا پیغام، یہ بھی ہے کہ اپنے زبان کی حفاظت کریں۔ اپنی زبان سے کسی کی کوئی برائی، کوئی غیبت، کوئی چغل خوری، کوئی لایانی بات ہم زبان سے نہ کہیں، کوئی گالی گلوچ کی بات بھی نہ کریں۔ یہاں تک کہ فرمایا اگر کوئی تم سے الجھتا ہے، تم سے لڑتا ہے، تمہیں کوئی برا بھلا کہتا ہے، تو فرمایا گیا تم وہاں بھی سائلنٹ ہو کے پیچھے ہو جاؤ، کہو بھائی جان میرا روزہ ہے، میں آپ سے الجھ نہیں سکتا۔ یہ روزے کا پیغام ہے کہ ہم خود بھی سامنے والے سے نہ الجھیں۔ اگر کوئی ہم کو برا بھلا کہہ بھی رہا ہے تو اس کا جواب اس طریقے سے ہم نہ دیں، بلکہ فرمایا قرآن حکیم میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ جب بھی تم کسی سے گفتگو کرو، اچھی گفتگو کرو، اچھی بات کرو، پیار کی، محبت کی باتیں کرو۔ یہی دوستو روزے کا پیغام ہے۔ اب یہ بنیادی سوالات میں سے ایک بات تراویح کے تعلق سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان اور تراویح دونوں اللہ کی جانب سے متعین کیے ہوئے ہیں۔ جس حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے 29 تاریخ کو تقریر فرمائی، اور آپ نے رمضان کے فضائل بیان فرمائے۔ وہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ گئی تھی 2 4 6 رکعت، وہ وتر کو جماعت سے چھوڑ دیتے ہیں اور تراویح کو پہلے پڑھنا چاہتے ہیں، بعد میں وتر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں ان سے عرض کروں گا کہ وتر کی نماز جماعت سے پڑھیں، اور جو تراویح کی رکعتیں چھوٹ گئی ہے، کسی وجہ سے آنے میں تاخیر ہو گئی، مسجد تک نہیں پہنچ سکے، کوئی عذر تھا، جو ہماری رکعتیں نکل گئی ہیں نا، تو ان رکعتوں کو وتر کی نماز پڑھنے کے بعد، وتر کو ہم جماعت سے پڑھیں، اور ان نمازوں کو اس کے بعد جو چھوٹی نمازیں تھی تراویح کی ہمارے اسی دن کی، اس کو ہم بعد میں پڑھ لیں، وتر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھیں۔ یہ مسئلہ تھا وتر کے تعلق سے اور تراویح کے تعلق سے۔ دوسرے، تراویح اگر ہم نے قرآن پاک سن بھی لیا ہے تو تراویح کی نماز تو پورے مہینے ہے۔ فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ چاند دیکھ کر تراویح کی نماز شروع کرو، اور چاند دیکھ کر ہی تراویح کی نماز ختم کرو۔
لہذا پورے ہندوستان کے بھائیوں سے خصوصاً اور عام دنیا کے تمام مسلمانوں سے آپ کے اس چینل کے تعلق سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تراویح کی نماز اہتمام کے ساتھ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز جو روزے کے تعلق سے ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہیں، اور وہ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے سامنے آتے نہیں اور جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں۔ بعض دفعہ موقع نہیں ملتا کسی عالم مفتی سے پوچھنے کا، اس لیے آپ کے اس چینل کے تعلق سے میں کچھ ہے کہ روزے میں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ بھی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان بوجھ کے کھانے اور پینے سے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے۔ نفسانی خواہشات سے مراد یہ ہے کہ اپنے جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ تعلقات قائم کرنے سے روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے، جان بوجھ کے کھانے سے کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوتا ہے۔ کفارہ یہ ہے کسی نے جان بوجھ کے کھا لیا چاہے پی لیا تو ایک روزے کے بدلے 60 روزے مستقل لگاتار رکھنے پڑیں گے، تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور اگر روزے کی طاقت نہیں ہے، انسان تھوڑا سا بوڑھا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ 60 مسکین کو، 60 غربا کو، یتیموں کو صبح اور شام، دوپہر اور رات، یعنی سحری اور افطار، اگر رمضان میں کھانا کھلا رہے ہیں تو سحری اور افطار دونوں کھلانا اس کے ذمے لازم ہوگا 60 آدمیوں کو۔ اور یہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ جن 60 کو ہم نے افطار میں کھلایا ہے انہی 60 کو ہم سحری میں بھی کھلائیں گے۔ یہ مسئلہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، اس لیے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت احتیاط سے اپنے روزوں کو گزارنے کی کوشش کریں، جان بوجھ کر کے۔ ہاں بھول سے کسی نے کھا لیا چاہے پی لیا تو فرمایا اس کا روزہ باقی ہے۔ یاد نہیں تھا، کسی نے آپ کو کہیں ملاقات کرنے کا، کسی نے آپ کو پانی پیش کر دیا، یاد نہیں ہے، اور آپ نے پورا گلاس پانی پینے کے بعد اب ہوا احساس، ارے بھائی تم نے کیا کیا، تمہارا تو روزہ تھا، تو کہا کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارا روزہ الحمدللہ قائم ہے، باقی ہے۔ بھول کر کھانے اور پینے سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب رہی بات کہ کن چیزوں سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور تھا سفر کا، جو لوگ سفر کے دوران ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا؟ سفر کے تعلق سے قرآن حکیم نے خود ہی بیان فرما دیا ہے کہ دیکھو تم پر روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو اور اس کے روزے کی طاقت و قوت نہیں ہے تو روزہ وہ سفر میں چھوڑ سکتا ہے، لیکن خیال یہ رہے کہ روزہ سفر میں چھوٹنے کی وجہ سے کھلے عام نہ کھائیں اور نہ پئیں، بلکہ اپنا کھانا اور پینا جو کچھ بھی کر رہے ہیں چھپ چھپا کر کے کھائیں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میاں جی کا روزہ کا زمانہ ہے، میاں جی کھلے عام کھا رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک ہمارے ایک بڑے ہی کرم فرما تھے اور میرے بڑے اچھے متر ہیں، دوست ہیں، پنڈت جی ہیں، ٹیلی فون ان کا آیا کہ مولوی صاحب آپ کا رمضان کا زمانہ ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ فلاں پلیٹ فارم پہ بہت سارے مسلمان موجود تھے، وہ سب کھا رہے تھے۔ کہہ لیں گے مجھے دیکھ کے بڑا احساس ہوا کہ یہ رمضان کا زمانہ، میاں جی کھلے عام کھا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میاں ہماری وجہ سے ہمارا کسی ہندو بھائی کو بھی پریشانی لاحق ہو۔ وہ بھی جانتے ہیں میاں جی کا پوتر مہینہ ہے، پاکیزہ مہینہ ہے، مطہر مہینہ ہے، لہذا اپنے آپ کو ہم کھلے عام، اگر ہمارا روزہ نہیں بھی ہے، سفر میں اگر آپ کو 77 کلومیٹر سفر کرنا ہے تو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن جو روزہ آپ کا چھوٹا ہے ان روزوں کو عید کے بعد قضا کرنا ہمارے ذمے لازم ہے۔ لیکن ایک بات اور کہوں گا، جس آیت مقدسہ میں اللہ نے بیمار کو اور مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اسی آیت کریمہ میں اللہ پاک کا فرمان عالی ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نے بیماری میں اور سفر میں روزہ رکھ لیا تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اگر روزہ رکھنا آسانی ہو، ہوائی جہاز کا سفر ہے یا ٹرین کا سفر ہے، اے سی میں آپ جا رہے ہیں، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، تو چاہیے ایسے مواقع پہ روزہ ہم رکھ ہی لیں۔ لیکن اگر ایسا دشوار کن سفر ہے کہ جس میں روزے کی طاقت و قوت نہیں ہے تو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ جتنے روزے چھوٹیں گے اتنے روزے ہمیں بعد میں قضا کرنا ہمارے ذمہ لازم ہوگا۔ جی، اور جیسے ہمارے علاقوں میں جو ہوٹلیں ہوتی ہیں، دکانیں جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں لوگ پردہ ڈال دیتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ میں مسلم علاقے میں خاص طور سے میں آپ سے عرض کروں، میں نے بارہا یہ باتیں لوگوں سے کہی ہیں، جو چائے کے ہوٹل والے، جو کھانا والے اپنے
ہوٹلوں کے دروازوں پہ پردہ لٹکا کر کے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں، وہ اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، دشمن ہیں، یہ اللہ کے دین کا اپیوگ نہیں بلکہ اپمان کر رہے ہیں، سمان نہیں اپمان کر رہے ہیں، یہ اللہ کے دین کی بے عزتی کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے وہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، یہ سراسر اللہ کے حکم سے بغاوت ہے۔ اور میں تو اس پر زبردست طریقے سے کمنٹس کرتا ہوں کہ جو آمدنی اس نے اس سے حاصل کی ہے، اس آمدنی کو 3 لوگ کھائیں گے، اور آپ میری مراد 3 لوگ سے سمجھ جائیں گے کہ یہ آمدنی کہاں جائے گی، کہ جو اللہ کے حکم کو توڑ کے مال کمایا جائے اس کام میں کوئی برکت نہیں، کوئی خیر نہیں۔ لہٰذا میں ان دکانداروں سے جو کھانے پینے کا کام کرتے ہیں، چائے کا کام کرتے ہیں، ان سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ آپ دن میں اپنے ہوٹلوں کو بند رکھیں، شام میں کھولیں۔ اور جب سے میں نے یہ بات کہی کہ ہمارے بڑے قریبی ساتھی ہیں جامع مسجد کے اوپر، ان سے میں نے یہ بات کہی، دکان انہوں نے ماشاءاللہ بند کر دیا۔ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب گزشتہ سالوں سے، کئی سالوں سے، لاک ڈاؤن پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے گزشتہ سالوں میں رمضان میں چھوڑ کر جو روزیاں کمائی تھیں اس میں کوئی برکت کوئی خیر نہیں تھی، اب جو میں شام کو اپنی دکان کھولتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی میں کمائی کر لیتا ہوں کہ گزشتہ سالوں سے اس ماہ مقدس میں 3 گنا زیادہ میرا مال ماشاءاللہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، اور یہ اپنے مذہب کے سمان کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام سے بغاوت نہ کریں۔ دن میں اپنے دکانوں پہ پردہ ڈال کے کھلانا اور پلانا یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی پکڑ سے ڈریں ڈریں ڈریں، کہیں ان پہ اللہ کا ناگہانی عذاب نہ آن پڑے اور اس کو احساس بھی نہ ہو کہ یہ عذاب ہم پہ کیسے آیا۔ لہٰذا میں آپ کے تعلق سے پورے اپنے ہندوستان کے بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، بھیجا کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ دن میں کھانے اور پینے سے بچانے کی لوگوں کو کوشش کریں۔ رات میں آپ کھلائیے، افطار کا انتظام کیجئے، سحری کا انتظام کیجئے، کھانے پینے کا انتظام کیجئے، چائے پلائیے۔ اللہ کبھی آپ کو فراموش نہیں کرے گا۔ رزاق تو اللہ کی ذات ہے، وہ خود کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، کہ وہی طاقت والا، وہی قوت والا ہے، وہی سب کچھ ہے۔ لہذا یہ پیغام عام ہونا چاہیے کہ ہم دن میں دکانوں کو اپنے بند رکھیں۔ ایک مسئلہ ہمارے ہاں عام طور پہ آتا ہے کہ اگر الٹی ہو جائے، ہمارے ساتھی اکثر سوال کرتے ہیں اگر الٹی ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دیکھیے وومیٹنگ کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، الٹی کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے قے اپنے آپ ہونا یا بیماری سے ہونا۔ ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اس کی وجہ سے ہمیں الٹی ہوئی، قے ہو گیا، وومیٹنگ ہو گئی، یا بھوک کی وجہ سے وومیٹنگ اپنے آپ ہوئی ہے۔ اگر اپنے آپ وومیٹنگ ہو، قے ہو، الٹی ہو، ایک بار نہیں 100 بار ہو جائے تو اس سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایک ہے الٹی کو خود بخود کرنا، اپنے آپ نہیں بلکہ ہم نے انگلی ڈالی اپنے حلق کے اندر اور ہم نے الٹی کیا ہے تو اس سے روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لینا جائز ہے، انجیکشن سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے، الا یہ کہ وہ دماغ اور پیٹ میں ڈائریکٹ دوا نہ جاتی ہو۔ ایسے انجیکشن آج کے زمانے میں بہت کم ہی لوگوں کو لگائے جاتے ہیں، لہذا عام طور سے انجیکشن کولہے میں یا بازو میں لگایا جاتا ہے تو اس سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے گلوکوز چڑھانا پڑ جائے بیماری کی وجہ سے تو اس سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں کوئی اپنی بھوک کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے جو روزے سے حاصل ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی گلوکوز چڑھواتا ہے، انجیکشن لیتا ہے، تو یہ مکروہ عمل ہے، یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اس سے بھی روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے بعض ساتھی ڈائلیسس کراتے ہیں اور وہ مریض ہوتے ہیں گردے کے، ان کا گردہ خراب ہوتا ہے تو ہفتے میں 1 بار یا 2 بار ڈائلیسس کراتے ہیں، لیکن ایسے حضرات کو ایک کسک رہتی ہے کہ جناب عالی میں نے پوری زندگی روزہ رکھا ہے، اے اللہ میں اب کیا کروں۔ ان کی ہمت تو روزہ رکھنے کی ماشاءاللہ ہے، لیکن وہ یہ سوال یہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جناب عالی کیا میں روزہ رکھ کے ڈائلیسس کرا سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بلا شبہ روزہ رکھ کر ڈائلیسس کرانے سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا،
چونکہ ڈائلیسس کہتے ہیں کہ اپنے گندے خون کو باہر نکال کے فریش خون کو چڑھانا جسم میں، پھر اس کو پیوست کرنا، اس کا نام ڈائلیسس ہے۔ لہٰذا ڈائلیسس سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہمت ہے اور وہ چاہتے ہیں رکھنا، تو ڈائلیسس کے زمانے میں بھی وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اللہ پاک کے ہاں بڑا انتظام ہے، اس کے ہاں بڑا سمان ہے، اس کے ہاں بڑی عزت ہے، بڑا رسپیکٹ ہے۔ اسی لیے کہ حدیث شریف میں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آنکھ میں دوا کا ڈالنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے۔ بلا شبہ آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے۔ آنکھ میں سرمے کا استعمال کرنا بھی روزے کی حالت میں جائز ہے، اس سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، کان میں اور ناک میں دوا کا ڈالنا یہ جائز نہیں ہے۔ کان میں بھی بعض علماء گنجائش دیتے ہیں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، کان میں بھی دوا کا ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اور خاص طور سے اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو، اس سے پانی باہر نکلتا رہتا ہو، تو پھر تو اس شکل میں روزہ ہمارا بالکل ٹوٹ جائے گا سب لوگوں کے ہاں۔ اس لیے کان میں اور ناک میں دوا ڈالنے سے پرہیز کریں۔ ایسے ہی آنکھ میں میں نے عرض کیا کہ بلا شبہ دوا ڈالنا جائز ہے۔ بعض حضرات سوال کرتے ہیں کیا روزے کی حالت میں بلڈ کی ٹیسٹنگ کرا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، بلا شبہ روزے کی حالت میں، رمضان کے زمانے میں دن میں بلڈ کی ٹیسٹنگ کرانے سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے۔ بلکہ ٹیسٹنگ ہی نہیں، اگر کسی ساتھی کو اپنا خون دینا پڑ گیا مجبوری کے حالت میں، اس کی وجہ بنتی ہے کہ کوئی ہمارا قریبی، چاہے کوئی بھی انسان داخل ہے ہاسپٹل کے اندر، ڈاکٹر کہتا ہے خون چڑھانا پڑے گا اور وہ آپ سے خون مانگتا ہے، جناب علی خون چڑھوائیے۔ اگر آپ کے جسم سے اتنا خون نکل جائے جس سے آپ میں کمزوری واقع نہ ہو سکے، تو خون کا روزے کی حالت میں دینا بھی جائز ہے، اس سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے۔ وہ احتیاط تو بات کی بات ہے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے، صحت کی کیا پوزیشن ہے۔ جب ڈاکٹر آپ کو خون لینے سے پہلے چیک کرتا ہے تو وہ کیا کہے گا، نہیں کہے گا۔ مسئلہ یہی ہے کہ بلڈ کی ٹیسٹنگ سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ ہمارا قائم و دائم رہتا ہے۔ تو یہ کچھ سوالات تھے، اس کے جواب آپ کے سامنے دیے گئے۔ اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔